السلام علیکم جی جناب، آج کی بہت تحلیل خیز ڈسکشن ہوگی آپ کے ساتھ، اور وہ اس موضوع پہ ہوگی جو تحلیل خیز انٹرویو خاور مانیکا صاحب نے دیا جہاں زیب شاہ زیب کو۔ تو جناب صاحب ویری انٹرسٹنگ، بہت سے اس پہ بات ہو رہی ہے اور بات بنتی بھی ہے۔ ویسے تو میں پہلے میں بتا دوں، میری کوشش ہوگی کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری بات ہو جائے، لیکن نہ ہوا تو پھر میں اس کے 2 حصے کر دوں گا تاکہ وہ 5 منٹ یا 6 منٹ کی ایک ویڈیو ہو جائے، لگاتار بھی نہ ہو، لیکن اگر ایک ویڈیو میں آ رہا ہوا تو ضرور ایک ویڈیو میں بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تو سب سے پہلا کویسچن کہ یہ انٹرویو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں۔ دیکھیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ زبردستی کے انٹرویو آ رہے ہیں، دباؤ آ رہے ہیں، ان دی سینس کہ آپ چیزوں کو چھوڑیں۔ اور خاور صاحب نے جو بھی انٹرویو دی ہے اس میں دیکھنے والے کو بڑے آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ کیا کیا جھوٹ ہے اور کیا کیا سچ ہے، لیکن پھر بھی یہ کوئی چیزیں قابل تحقیق ہیں جو آگے فردر جا کے ہوں گی۔ لیکن انٹرویو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ میرے خیال میں بالکل ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح میں نے ایک آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ صحافیوں کے بارے میں ایک ویڈیو کی تھی کہ طلعت حسین کریڈیبل ہے، اسی طرح شاہ زیب بھی جو ہے نا آئی پرسنلی فیل کہ اچھے ریٹنگ میں آتا ہے، اور اسی طرح ایک مزمل ہیں، مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں آ رہا، پر اس کے زیادہ ویلاگز ہوتے ہیں بڑے اچھے ہیں، جو یعنی کہ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں اور لاجیکلی بات کرتے ہیں، یہ اپنی چاہت کا اظہار اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ شاہ زیب نے کویسچن پوچھے ہیں اور بڑے تگڑے قسم کے پوچھے ہیں، اور بھی پوچھے جا سکتے تھے، پر آف کورس اب آپ کو ہر چیز نہیں ایک مقررہ وقت میں پوچھی جا سکتی۔ اچھا، اب میں یہ شروع کروں گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی بات کوشش کیا اور مجھے کرنی بھی کوئی بلو دی بیلٹ بات نہ ہو۔ اس میں 2 اینگل ہیں، ایک تو یہ کہ پرسنل لائف ہے، لیکن دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ جو پرسنل لائف اگر آپ کے اسٹیٹ میٹرز میں خاص طور پر مداخلت کرے تو وہ بہت زیادہ پھر جو ہے نا ڈسکسیبل ہو جاتی ہے۔ یہ ایکچولی ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ آج ایک میں دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی کہ سلیبریٹی کو جو ہے بڑا ہوتا ہے کہ جی پرسنل لائف کو ڈسکس نہ کیا جائے، لیکن وہ جب کسی کو چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پرسنل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی، تو وہ بڑا شو کر کے دکھاتے ہیں، بلکہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جب یہ غلط کام بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی پروموشن ہونی چاہیے، گو کہ آئی ول اسٹل سے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک اینگل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو پہلے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت آج تکلیف ہو رہی ہوگی پی ٹی آئی کے فالوورز کو، یوتھیوں کو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے وہ عادی تھے، جو خود کرتے رہے ہیں، اور جس کو یاد کریں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے وہ نون کے کارکن کو کہ جی 3 بجے کون سی تنظیم سازی ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات کی تھی، کون سی ہوتی ہے؟ تو پھر یہ پیری فقیری بھی رات کو کہاں پہ ہوتی ہے؟ پر اینی ہاؤ کٹ دس شارٹ، میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگین میں اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤں اور آپ سے شیئر کروں کہ دماغ یوز کریں، نہ اتنا کسی کو دیوتا بنائیں، نہ بلائنڈ فالوئنگ کریں کہ آپ کو بعد میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور سوری ٹو سے، پر اس وقت پی ٹی آئی والوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گو کہ وہ اب ایسے بن چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس ذلت کو بھی جو ہے نا بڑا فخر سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کہ 2 جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ عزت قائم رکھے اس کی، ہمیشہ عمران خان کی عزت قائم کرے۔ بھائی جان وہ بے عزت ہو چکا ہوا ہے بری طرح، اور کیا چاہیے؟ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے جب بات ہوتے ہیں تو ویسے ایک فورسی ہر بندے کے ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن تک ابھی بہت ساری چیزیں ریویل ہونی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا انہوں نے پھر پروجیکٹ وائنڈ اپ بھی کرنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ جو زومبیز کھڑے ہو گئے ان کا بھی تو مقابلہ کرنا ہے نا۔ میں کوائٹ شور، میں ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے انجینئرنگ ہوتی ہے، پر آئی ایم کوائٹ شور یہ جو ہمیں پی ٹی آئی کی تھوڑی بہت ویو بھی نظر آتی ہے نا، یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے،
فار ایگزامپل آپ کے ارد گرد سامنے ایک مجمع ہے 1000 کا، اس میں سے 10 بندے آپ کے سامنے آ کے کہیں، ایک بات کہیں، تو آپ کو لگے گا یہ کہ یہ سارا جو 10 بندے ہیں نا یہ سب 1000 بندوں کی بات کر رہے ہیں، پر لازمی نہیں ہوتا. جب ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کا دن بہت میٹر کرتا ہے. اور میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ 2 مہینے میں جو ہے نا جب اور چیزیں آئیں گی نا تو یہ پی ٹی آئی کا میرے خیال میں نام و نشان بھی رہنا مشکل ہو جائے گا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا آف کورس کہ نہیں رہے گا، ایک وہ بنا چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری سوشل میڈیا پہ ہی آپ کو نظر آئیں گی چیزیں. اینی ہاؤ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ویسے یہ سب نے دیکھی ہوگی ویڈیو، تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ خاور مانکر نے کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے ساری چیزوں کو ڈینائی کی ہے، جبکہ وہ حقیقت سے بہت دور ہیں اور ساری پروفس موجود ہیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں کیا نہیں کرتے رہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ سب نے مل کے کھائے. عمران خان، پنکی، اب میں پنکی اس وجہ سے نام لے رہا ہوں گو کہ میں لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ محترمہ کے سابق خاوند نے ان کا نام پنکی لے کے کہہ رہے تھے. پنکی صاحبہ، فرا گوگی اور گجر صاحب، بزدار صاحب. اور اب یہ کیا ہوگا؟ ابھی یہ دیکھیں، ابھی پکچر باقی ہے، پکچر ختم نہیں ہوئی. ابھی پنکی صاحبہ بھی آئیں گی، فرا گوگی بھی بیان دیں گی، گجر صاحب بھی بیان دیں گے. بزدار صاحب تو چپ کر کے اپنی دیہڑی لگا کے، چھوٹی سی دیہڑی لگا کے چلے گئے. وہ تو کہتے ہوں گے کھایا تو انہوں نے، میرے حصے میں کیا آیا ہے. تو یہ ابھی بہت گند مچے گا، یہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے. ویسے میں حیران ہوں کہ ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم اتنی زیادہ جو ہے شرمندگی کا سامنا، اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو اپنی منہ کی کھانی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح عمران خان کا ہوا. اتنا عروج. اور بات وہیں پہ آ جاتی ہے. اب یہ پی ٹی آئی والوں پہ ڈپینڈ ہے. میرے دوست بھی ہیں، مزہ آتا ہے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہوتی ہیں، جو دیوتا بنایا ہوتا ہے نا، مجھے اس پہ اعتراض ہے. سوچیں اسی دماغ کو 360 کے اینگل پہ جا کے گھما کے سوچیں کہ ہم کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ غلط کر رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے احساس ہے، آئی فیل کہ پی ٹی آئی والے اندر سے محسوس کرتے ہیں، پر کیا کریں. اتنی بری طرح آپ نے سٹانس لے لیا ہوا ہے کہ جناب صاحب اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے، تو پھر آپ بھگتے ہیں. پھر وہ ساری جو کیچڑ اچھل رہا ہے. اب آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ نے گلال لائی کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے ریحام خان کو برا بھلا نہیں کہا، مریم کو نہیں آپ نے کہا، یہ مریم نواز شریف کو اور عورت صحافیوں کو باتیں نہیں بنائی. مجھے بالکل صحیح بات ہے، اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے، کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. لیکن یہ پی ٹی آئی والے بات نہیں کر سکتے. اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے زیادہ گندگی اور غلاظت انہوں نے مچائی ہے. ایک وقت تھا یہ نواز شریف کا، جب نواز شریف نے بے نظیری کے خلاف بہت غلاظت مچائی تھی، اور اس میں آپ کا یہ شیخ رشید صاحب فرنٹ لائن پہ تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ یہی گند مچتا تھا نا. آج سارے حاجی ثناء اللہ بنے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو دیکھنی چاہیے. اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ ورڈنگ یوز کرنی پڑ رہی ہے کہ میں جب ویڈیو دیکھتا تھا جس میں یہ پی ٹی آئی والے اپنی پلانڈ بندے بٹھا کے سامنے کرتے تھے کہ جی اب آپ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مریم جیسی بیٹی دے، اور سارے جو ہے نا وہ بھاگ جاتے تھے، نہیں ہمیں نہیں ایسی بیٹی چاہیے. تو کیا اب جو پٹواری ہیں وہ حق بجانب ہیں کہ یوتھیوں کو کہیں کہ یوتھی اب دعا مانگے کہ ان کو پنکی جیسی امی ملے؟ آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. سیاست میں اتنی تلخی، اتنی گندگی، اتنی شدت کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. نظریہ ضرور ہونا چاہیے. آپ عمران خان کو ووٹ دیں، آپ نواز شریف کو ووٹ دیں، جو مرضی ہو، ایک لائکنگ ہوتی ہے، پسند بھی ہوتی ہے. لیکن پولرائزیشن جس میں گھروں میں آپس میں لڑائی ہو، بھائیوں میں آپس میں تلخی ہو جائے، رشتہ داریوں میں تلخی ہو جائے، بچے یہ کہیں کہ یہ ان کو ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے. یہ چیزیں ہیں. اب ٹھیک ہے، اب جو گن مچایا تھا اسٹیبلشمنٹ میں وہ صاف کر رہی ہے. اب شاید یہاں پہ وہ والا فارمولا امپلیمنٹ ہو رہا ہے
کہ گندگی کو ختم کرنے کے لیے گندگی میں اترنا پڑتا ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے آئندہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.